عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف عمن قال لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل والجہاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین باتیں ایمان کی جڑ میں سے ہیں، یعنی بنیاد میں سے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ زبان کو روکنا، اس کے بارے میں جو قائل ہے لا الہ الا اللہ کا، فرمایا کہ تو مت کہہ کافر اس کو کسی گناہ کی وجہ سے، اور مت نکال اس کو اسلام سے کسی عمل کی وجہ سے۔ ایک بات تو یہ فرمائی۔ دوسری بات جو ہے یہ فرمائی کہ والجہاد ماض مذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامۃ الدجال۔ فرمایا کہ جہاد جو ہے یہ چلنے والا ہے جب سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مبعوث فرمایا، اس وقت تک چلے گا جب قتال کرے گا اس امت کا آخری طبقہ دجال سے۔ دجال جو ہے وہ فتنہ ہے، آخری فتنہ ہے اس امت میں۔ جب وہ آئے گا اس وقت تک جو قتال کیا جائے گا، فرمایا کہ اس وقت تک جو ہے وہ جہاد چلے گا، اور جہاد ایسا چلتا رہے گا جب سے میں آیا ہوں، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ لا یبطلہ جور جائر، نہ باطل کرے گا اسے کسی ظالم کا ظلم، ولا عدل عادل، نہ کسی عادل کا عدل۔ فرمایا کہ جہاد کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ والایمان بالاقدار، تیسری بات یہ فرمائی کہ ایمان، تقدیروں پر ایمان۔ تو تین باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی جو ہیں وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں ان الفاظوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی کہتا ہے کہ فعلت، کوئی کہتا ہے کہ رأیت، کوئی کہتا ہے کہ سمعت۔ تو ان الفاظوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محفوظ فرمایا۔ قالا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، سمعت کے معنی یہ ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طریقے سے رأیت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ صحابی یہ کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ تین الفاظ ایسے ہیں جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اور فعل کو محفوظ فرمایا ہے۔ اب اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 20 سال کی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 20 سال کی عمر میں اتنے بڑے عالم تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے واقعات بیان فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 20 سال کی عمر میں بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ ان کو خادم خاص کے نام سے بھی ان کو لقب دیا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بھی تھے۔
اور یہ بیٹے تھے سلیم رضی اللہ عنہا کے۔ یہ وہ عورت تھی جو بہت متقی اور پرہیزگار عورت تھی، اور جو واقعہ آتا ہے کہ ابو طلحہ کا جو بچہ فوت ہو گیا تھا تو سلیم رضی اللہ عنہا ہی کے متعلق ہے کہ جو بیٹا فوت ہو گیا، اور بیٹا فوت ہونے کے بعد جب خاوند گھر میں آیا تو خاوند کے سامنے کھانا بھی رکھا، اسی طریقے سے ان کے ساتھ رات بھی گزاری، ہم بستری بھی کی، اس کے بعد صبح کو ناشتہ بھی رکھا۔ ناشتہ رکھتے وقت یہ فرمایا کہ کوئی آدمی اگر کوئی امانت دے، جس کی امانت ہو، اگر وہ واپس لینے کے لیے آ جائے تو کیا اس کو واپس کر دینی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، اس کو واپس کر دینی چاہیے۔ تو فرمایا، پھر بتلایا کہ آپ کا بیٹا جو ہے، جو اللہ نے ہمیں امانت دی تھی، وہ وفات پا چکا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ رات ہی کو وفات پا چکا تھا، تو اس وجہ سے اللہ نے اب دیا تھا اور اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اس واقعہ کا معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی۔ سلیم رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئی تو اس وقت ان کا نکاح جو ہوا ان کا جو خاوند تھا وہ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ یہاں چھوڑ کر شام کی طرف چلا گیا، اس کا انتقال وہیں پر ہوا۔ پھر انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، تو انہوں نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے یہ بات کہہ کر یہ شرط لگا دی کہ اگر تم بھی مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے نکاح کر سکتی ہوں، اگر تم مسلمان نہیں ہوگے تو میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ حضرت سلیم رضی اللہ عنہا نے جب ابو طلحہ سے نکاح کر لیا تو نکاح کرنے کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ جو پہلے شوہر سے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، وہاں پر ان کی تربیت ہوئی، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کو سلیم رضی اللہ عنہا نے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ فرمایا کہ حضرت یہ لڑکا جو ہے بڑا سمجھدار ہے، یہ آپ کی خدمت کے لیے بہتر رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو قبول فرما لیا اور اپنا خادم خاص بنا لیا۔ اور ان کی خوش نصیبی یہ ہے، یہ خود فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہجرت کر کے، تو اس وقت میری عمر جو ہے وہ 9 سال کی تھی۔ میں بھی ان بچوں کے طرح خوشی منا رہا تھا، جاء النبی جاء رسول کہہ رہا تھا، جس طریقے سے دوسرے لوگ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مدینہ المنورہ میں۔ مجھے معلوم نہیں تھا تو میں بھی ان بچوں کے ساتھ شامل تھا۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک میں خادم رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی کسی کام کی وجہ سے نہیں ڈانٹا۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام کے لیے بھیجا، اور میں راستے میں جب کام کے لیے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کچھ بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں، تو میں چھوٹا بچہ تھا تو میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت دیر ہو گئی تو آپ خود ہی کام کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ تو جب آپ نکل کھڑے ہوئے تو آپ نے واپس آئے تو آپ کو میں نے دیکھ لیا اور مجھے شرمندگی ہوئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، تو میں کام کر کے آیا تو مجھے دیر ہو گئی، تو رات کو میں دیر سے پہنچا۔ فرمایا کہ گھر جو ہے میں دیر سے پہنچا تو میری والدہ محترمہ نے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں ایک کام کے لیے گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام کے لیے بھیجا تھا۔ تو حضرت میری والدہ نے فرمایا کون سا کام؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ جس کام کے لیے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتانے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جو میری والدہ تھی انہوں نے مجھے کہا کہ بس
اب یہ بات یاد رکھنا، جس بات سے تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو یہ راز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انہیں کبھی بھی کسی کو نہیں بتلانا۔ جب یہاں تک کہ جب یہ بہت بڑے ہو گئے تو اس بات کا تو ذکر کرتے تھے، مگر وہ بات نہیں بتلائی کبھی بھی، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پاس راز تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ضیافت کی گئی تو ضیافت کے بعد نماز کا وقت ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی۔ اس کے بعد ہم دو لڑکے، ایک لڑکا اور تھا جو یتیم تھا، میں اور دوسرا لڑکا پیچھے کھڑے ہوئے اور ہمارے پیچھے جو ہے عورتیں کھڑی ہوئیں۔ تو اسی پر علماء نے یہ مسئلہ نکالا، اگر ایک گھر کے اندر محرم ہوں اور کوئی مرد نماز کرائے، بچے بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، تو فرمایا کہ پہلے امام کھڑا ہوگا، اس کے بعد بچے کھڑے ہوں گے، بچوں کے بعد جو ہے وہ عورتیں کھڑی ہوں گی، تو اس طریقے سے صف بنائی جائے گی۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میری والدہ محترمہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنے غلام کے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو آپ نے دعا فرمائی، تو آپ کے دعا کے الفاظ یہ تھے کہ یا اللہ اس کے رزق میں بھی اور اس کے اولاد میں بھی برکت عطا فرما۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 100 سے اوپر ان کی اولاد تھی اور ان کی جو عمر ہوئی وہ 103 سال کی عمر ہوئی، اور یہ 103 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کا یہ ذکر فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا اور قافلہ بھی تھا۔ فرمایا کہ ایک جگہ پر پانی موجود نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھوڑا سا پانی لایا گیا، ایک برتن تھا تسلا نما۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسلے کے اندر جو ہے اپنے ہاتھ مبارک کے جو پورے ہیں، جو انگلیوں کے پورے ہیں، فرمایا کہ اسی پانی کے اندر ایسے بھگو دیا اور یہ بھگو دیے گئے۔ فرمایا کہ صرف اتنے پورے ہی جو ہے بھگوئے جاتے تھے، تھوڑا سا پانی تھا۔ فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر انگلی کے پورے سے چشمے پھوٹنے پڑے، اور ہم میں سے 70 آدمی تھے جنہوں نے اس پانی سے جو پھوٹ رہا تھا پانی، فرمایا کہ اس پانی سے وضو بھی کیا اور اس سے ہم نے اپنی ضرورت بھی، حاجت وغیرہ بھی پوری کی، اور جتنی ضرورت تھی ہم نے پوری کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ جب سب کی ضرورت پوری ہو گئی تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو نکالا تو فرمایا کہ پانی جتنا پہلے موجود تھا اتنا ہی پانی باقی رہا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کے اندر بھی شریک ہوئے۔ تو غزوہ بدر جو ہے اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے، جو غزوہ بدر میں شریک ہوا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ حالانکہ اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 12-13 سال تھی۔ تو ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ بھی غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، تو یہ فرماتے تھے کہ ہاں جی، میں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی ہوں اور میں ان کے ساتھ نہ ہوں، کیونکہ میں ان کا خادم خاص تھا۔ حالانکہ غزوہ بدر میں ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو واپس کر دیا جو بچے بالغ نہیں ہوئے تھے بلکہ چھوٹے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ ہی رکھا، اور ان کی فضیلت میں یہ بات آئی ہے، یہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے۔ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ غزوہ بدر میں بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
خادم خاص بن کر رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ اسی طریقے سے غزوہ احد کے اندر بھی، اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے اندر بھی، اسی طریقے سے تمام غزوات کے اندر بھی یہ شریک رہے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ وہ 2 دن اکثر فرمایا کرتے تھے، وہ 2 دن مجھے کبھی نہیں بھولیں گے۔ ایک یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے، وہ دن مجھے نہیں بھولتا۔ دوسرا دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، فرمایا کہ میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود تھا، اور فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن جو نہیں بھولتا وہ خوشی کا دن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، ان کی آمد ہوئی۔ فرمایا کہ دوسرا دن جو ہے وہ غمی کا دن ہے، غم کا دن ہے، جو اتنا بڑا غم تھا، اتنا بڑا غم تھا کہ زمین و آسمان نے اس کے بعد اس طرح کا کوئی غم نہیں دیکھے گی، نہ اس نے دیکھا ہوگا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ 20 سال کی عمر میں یہ بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو بحرین کا گورنر بنایا۔ جب بحرین کا گورنر بنایا تو وہاں گورنر رہے، اس کے بعد یہ بصرہ کے اندر چلے گئے، باقی زندگی انہوں نے بصرہ کے اندر گزاری، اور یہاں تک کہ ان کا جو انتقال ہوا وہ بصرہ کے اندر ہی ہوا، اور یہ انتقال بھی ان کا بصرہ کے اندر ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ان کی اولاد جو ہے وہ تقریباً 100 سے زیادہ تھی، ان کی اولاد بھی 100 سے زیادہ تھی، اور ان کے پاس مال و متاع بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے بہت زیادہ تھا، وسیع بھی تھا اور برکت والا بھی تھا، اور ان کی عمر بھی 103 سال ہوئی ہے۔ اور یہاں تک کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ آخری صحابی رسول تھے، ان کی وفات کے بعد کوئی صحابی جو ہے اس وقت نہیں بچے تھے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ اس صحابی کی جو زیارت جو ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ حدیث میں آتا ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہے، اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہے، اس پر بھی جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام ہے۔ جو صحابی کو دیکھتا ہے اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اور وہ اس خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ ان خوش نصیبوں میں آتے ہیں جن کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان پر صحابی کی زیارت کرنے والے ہیں، اور جو صحابی کی زیارت کرنے والا ہے اور ایمان کی حالت میں اس نے زیارت کی ہے اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہے، اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو یہ کچھ جو ہے تذکرہ تھا، مختصر تعارف تھا، جو اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ تو باقی انشاءاللہ حدیث کے متعلق بات کل بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر صحیح